تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، ہم نے اسے اتارا ہے قرآن بنا کے عربی زبان میں، تاکہ تم آسانی کے ساتھ سمجھ سکو۔ ہم آپ کو سناتے ہیں بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس واقعہ سے بے خبر تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کسی سورت کے ابتدائی درس میں چند باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ قرآن کی موجودہ ترتیب میں اس سورت کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ تیسری بات یہ کہ اس سورت کا مختصر سا خلاصہ یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سورت کا نام سورت یوسف
اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس سورت کے 12 رکوعوں میں تقریباً 24 بار سیدنا یوسف کا نام اللہ نے لیا۔ اس سورت کے علاوہ سورت انعام میں اور سورت المومن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں بھی حضرت یوسف کا ذکر نہیں آیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت یوسف رکھا گیا۔ یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ سورت یوسف کو سورت ہود کے بعد رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو سورت ہود کے درس یاد ہوں تو سورت ہود کا پہلا دعویٰ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے واقعات کو ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں۔ یہ سورت ہود میں بیان ہے۔ اب اللہ سورت یوسف میں تھوڑی سی ترقی کر کے یہ بتائیں گے کہ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ 2 قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے اور حضرت یوسف نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا۔ یہ تفصیل ساری بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک جوڑ ہے سورت ہود اور سورت یوسف کے مابین۔ ایک جوڑ اور بھی ہے
اگر آپ کو پچھلا درس یاد ہو تو ہم نے بیان کیا کہ سورۃ ہود کی آخری آیت میں اللہ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا ہے. للہ غیب السماوات والارض، عالم الغیب میں ہوں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی مختار کل بھی وہی ہے. یہ دو صفتیں ذکر کر کے اللہ نے نتیجہ نکالا فَاعْبُدْهُ، کہ اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر عبادت میری کرو. یہ جو سورۃ یوسف کی آخری آیت میں اللہ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا سورۃ ہود کے آخر میں کہ عالم الغیب بھی میں ہوں اور مالک متصرف مختار بھی میں ہوں، اس پر اللہ سورۃ یوسف میں ایک تفصیلی نقلی دلیل پیش کریں گے اور حضرت یوسف کا واقعہ تفصیل سے ذکر کریں گے، جس کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت یعقوب بھی عالم الغیب نہیں اور حضرت یوسف بھی عالم الغیب نہیں، حضرت یعقوب بھی مختار کل اور متصرف فی الامور نہیں اور حضرت یوسف بھی مختار کل اور متصرف فی الامور ہو. یعنی جس چیز کو سورۃ ہود کی آخری آیت میں بیان کیا، سورۃ یوسف اس چیز پر، اس دعوے پر ایک تفصیلی دلیل ہے. تو یہ جوڑ ہو گیا سورۃ یوسف کا اور اس سے پہلی سورۃ ہود کا. چار چیزیں اللہ اس میں بیان کریں گے. عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے. اس پر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کریں گے، جس کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ دونوں اولی العزم پیغمبر عالم الغیب بھی نہیں اور یہ مختار کل بھی نہیں. تیسری چیز اللہ بیان کریں گے صداقت رسول. آخر میں جا کے اللہ بیان کریں گے کہ میرا آخری پیغمبر سچا پیغمبر ہے. وہ اللہ ایک بات کریں گے جس سے آپ کی صداقت ظاہر ہو. اور چوتھی چیز جو بالکل سورت کے آخر میں جا کے اللہ ذکر کریں گے، وہ اپنے پیارے پیغمبر کو اللہ تسلی دیں گے کہ آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، رستے روکے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، بے وطن کرنے کی تدبیریں ہو رہی، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، گلے میں رسیاں ڈالی جا رہی ہیں، ماننے والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. میرے پیارے پیغمبر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا تھا اور آخری فتح اور کامیابی نبیوں ہی کو ملی تھی. تو یہ چار چیزیں بیان ہوں گی، یہ اپنے ذہن میں جما لیجیے. ایک خاکہ سا سورت کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی چیز کیا بیان ہوگی؟ عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے. وہ حضرت یوسف کے واقعہ سے اللہ ثابت کریں گے کہ میرے سوا یہ صفت کسی کی نہیں ہے. تیسری چیز اللہ ثابت کریں گے صداقت رسول. تھوڑا سا اس کا اشارہ دے دیتا ہوں، پھر وہاں پہنچیں گے تو ذکر کریں گے. اللہ کہیں گے
یہ غیب کی خبریں ہیں. جب بھائی آپس میں مشورے کر رہے تھے آپ وہاں تھے؟ آپ تو وہاں نہیں تھے. جب تدبیریں ہو رہی تھی بھائیوں کی یوسف کے خلاف تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. یہ حضرت یوسف کا واقعہ اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرا سچا پیغمبر. یہ ہے صداقت رسول. اور چوتھی بات کیا ثابت کریں گے؟ اس رستے میں مصائب آتے ہیں، دکھ آتے ہیں تو آپ صبر کریں. پہلے نبیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. آخری فتح اور کامیابی اللہ کے نبیوں کے حصے میں آئی. ایک ہماری اصطلاح شان نزول. اگرچہ اس کی اہمیت کو نہیں ہے، تفسیر میں اس کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کی کوئی وجہ بنی. مثلا سورت نور ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی اور اللہ نے میری ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے سورت نور کی 18 آیتیں اتاری. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے نزول کی. تو سورت یوسف کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے لکھا کہ سورت یوسف سے پہلے جتنی صورتیں اتری تھی نا ان میں عقائد تھے، اعمال تھے، ہدایات تھی، تذکیر تھی، تخویف تھی، قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، عبادت میری کرو. یہ چیزیں پہلے اترتی رہیں. صحابہ نے آپ کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا واقعہ سنائیے جو عبرت انگیز ہو، نصیحت آموز ہو، نصیحتوں سے پر ہو. کوئی ایسا واقعہ سنائیے. تو صحابہ کی درخواست پر اللہ نے سورت یوسف اتار دی. کچھ مفسرین کا کہنا یہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب نہ دے سکتے، عاجز آ جاتے، تو وہ شام کی طرف جب سفر کرتے تھے تو وہ مدینے سے ہو کے جاتے تھے. مدینے کا نام تھا یثرب. یہ راہ گزر میں، مکے اور شام کے راہ گزر میں. تو وہ جو تجارت کے لیے شام کے علاقے میں جاتے تو یثرب پہنچتے تو یثرب جو تھا یہ یہودیوں کا مرکز تھا. یہود کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے احبار، بڑے بڑے رہبان، بڑے بڑے درویش، بڑے بڑے پیر، ان کے بڑے بڑے کتب خانے، بڑے بڑے مدارس، مکتب، مدرسے، مرکز تھا، علمی مرکز. آپ مدنی صورتوں کو پڑھیں جو ہجرت کے بعد اتری ہیں، وہاں اللہ نے یہود کے احبار اور رہبان کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا. ان کا بڑا احترام تھا، بڑی عزت تھی. یہ بڑے عالم ہیں، بڑے درویش ہیں، بڑے اللہ لوگ ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، ان کے بڑے مدرسے ہیں، اہل علم لوگ ہیں. قرآن نے ان کو ننگا کیا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سارے عالم اور بہت سارے درویش یاکلون اموال الناس،
بالباطل، غلط طریقے سے، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے اس نبی کے قریب نہیں جانا، قرآن نہیں سننا، ان کی محفل میں نہیں جانا، تو قرآن نے ان کو ننگا کیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اپنے علماء اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم عیسائی مسلک سے تعلق، مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان ہوا، اس نے یہ ایت پڑھی، اپنے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو وہ رب بناتے ہیں، تو وہ میرے نبی پاک کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے مولویوں کو رب کبھی نہیں کہا، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیے، ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء اور تمہارے پیر حلال کہہ دیتے تھے، تم بغیر دلیل کے اس کو حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی یہ تو بات بالکل صحیح ہے، مانتے تھے، اور جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے تم اس کو حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا یہ تو بات صحیح ہے کہ جس کو وہ حلال کہہ دیں، حرام کہہ دیں، ہم بغیر دلیل کے ان کی یہ بات مانتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یہی مفہوم ہے رب بنانے کا، چاہے زبان سے بندہ کہے یا، تو یہ مشرکین مکہ یثرب میں جاتے، یہودیوں کے علماء سے کہتے کہ وہ جو نبوت کا دعوے دار ہے اس نے ہمیں بڑا تنگ کر لیا ہے، کوئی ایسے سوال بتاؤ، کوئی ایسے اعتراض بتاؤ، کوئی ایسے شبے بتاؤ، ہم اس کے سامنے جا کے رکھیں اور اسے ہمارے سوالوں کا جواب ہو۔ تو وہ یہودیوں کے علماء انہیں پٹیاں پڑھاتے تھے مکے کے مشرکوں کو، یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ جو مدعی نبوت ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس نے قلم دوات کاغذ ہاتھ میں نہیں پکڑا، کسی کتاب کو اس نے نہیں پڑھا، تو وہ مختلف قسم کے سوال انہیں پڑھاتے تھے۔ کبھی کہتے اس سے جا کے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، کبھی کہتے اس سے پوچھو ذوالقرنین کون تھا، کبھی کہتے اس سے جا کے پوچھو وہی روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے۔ وہ آ کے سوال کرتے، اللہ تعالی نے پوری سورت کہف اتار دی، یہ جواب ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ انہیں پٹیاں پڑھاتے تھے۔ وہ جو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بڑی پر لطف بات میں کہا کرتا ہوں، وہ جو قرآن نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ محمد خود بناتا ہے، اس جیسی ایک صورت تم بنا کے لے آؤ۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو بلاؤ، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا تم نے پکڑے ہوئے ہیں حمیتی، انہیں بلاؤ۔ تو مفسرین کہتے ہیں شہداء سے مراد ہیں ان کے معبود جن کی مشرکین پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں تسی بھی ٹل لاؤ تے جنہ دی پوجا پاٹ کر دیو انہوں نے بھی بلاؤ، مل کے ٹل لاؤ، ایک صورت اس جیسی بنا کے لاؤ۔ یہ شہداء سے مراد ہے معبود۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا شہداء سے مراد یہی یہودیوں کے علماء ہیں جو انہیں پٹیاں پڑھایا کرتے تھے، اور میں اپنے لہجے میں مانا کیا کرتا ہوں وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، تے اپنے انہاں پیواں نوں بھی بلاؤ۔
وہ جن کے پاس تم بیٹھ کے پٹیاں پڑھتے رہتے ہو انہیں بھی بلاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تو یہودیوں نے انہیں یہ شبہ، یہ اعتراض، یہ سوال پڑھایا کہ اس نبی سے جا کے پوچھو کہ حضرت یعقوب کا وطن تو شام تھا، یہ مصر کیسے آ گئے؟ پوچھو اس سے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اس نبی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ کسی مکتب میں گئے ہیں، اسے کیا پتا ہے کہ یہ شام سے مصر میں حضرت یعقوب کا خاندان کیسے منتقل ہو گیا؟ اسے جواب نہیں آئے گا۔ یہودیوں نے یہ پٹی پڑھائی، مشرکین نے اچھلتے کودتے ناچتے بھاگتے ہوئے بگلے بجاتے ہوئے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے اس سوال کا ذکر کیا۔ اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتار، این آئے۔ پہلے یوسف غلام بن کے آئے، پھر وہ زلیخا کے گھر رہے، پھر ایک سازش کے تحت جیل ہو گئی، پھر وہ جیل سے رہا ہو گئے، پھر وہ وزیر خزانہ بن گئے، پھر بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، اور جب راز کھل گیا تو حضرت یوسف نے اپنے گھر والوں کو مصر بلا لیا۔ اب میں یہیں آپ کو ایک جگہ دکھانا چاہتا ہوں، آیت نمبر 7 پہ آئیے ذرا، یہ اگلا صفحہ ہے، آیت نمبر 7۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، تحقیق حضرت یوسف کے واقعہ میں و اخوتہ اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں آیات، عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، جو سوال کرنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں نا، ان کے لیے حضرت یوسف اور بھائیوں کے واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں سائلین سے مراد یہود ہیں، سوال کرنے والے اصل میں کون تھے؟ یہودی۔ یہ تو مورے تھے نا آگے مشرکین مکہ، اصل میں سوال کرنے والے کون تھے؟ یہودی۔ یہودیوں کے لیے حضرت یوسف کے بھائی حضرت یعقوب اور یہ پورا واقعہ ان کے لیے عبرت کی بڑی نشانی ہے کہ اس واقعہ کے ایک ایک موڑ سے ثابت ہو رہا ہے کہ آمنہ کا لال سچا پیغمبر ہے۔ ان کے لیے بڑی نشانی ہے، عبرت کی بڑی نشانی۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سائلین سے مراد ہیں توحید پر اعتراض کرنے والے لوگ، جو لوگ اللہ کی توحید پر، اللہ کی صفات پر معترض ہوتے ہیں، ان کے لیے اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں کہ اس واقعہ کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عالم الغیب اور مختار کل اللہ کے نبی نہیں ہوتے، یہ صفتیں کس کی ہیں؟ یہ جو تیسری بات میں سائلین سے کہہ رہا ہوں، سائلین سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ پہلے میں نے کیا کہا؟ سائلین سے مراد یہودی ہیں، سائلین سے مراد معترضین ہیں جو توحید پر کیا کرتے ہیں۔ اب میں تیسرا قول پیش کرنے لگا ہوں، لیکن اس پر میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا۔ یہ بڑا دلچسپ قول ہے اور تمہیں یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ سائلین سے مراد مشرکین مکہ ہے، وہ جو سوال کر رہے تھے۔
یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے واقعہ میں پوری توجہ آپ کی، ایک لمحے کے لیے توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے واقعہ میں اے مکہ کے مشرکو، تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو وطن سے نکالا، تم بھی آخری پیغمبر کو وطن سے نکالو گے۔ وہ کنویں میں 3 دن پڑے رہے، یہ بھی غار میں 3 دن رہیں گے۔ وہ مصر پہنچے تو بھائی قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ مشرکین مکہ، تم بھی قحط سالی کا شکار ہوو گے۔ اور پھر جس طرح یوسف کو اقتدار ملا، اسی طرح میرا آخری پیغمبر بھی مکے کا فاتح بن کے آئے گا۔ اور جس طرح بھائی یوسف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کہ غلطی ہو گئی ہے، اور یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے تم بھی میرے پیغمبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوو گے، اور میرا پیغمبر یہی جملہ کہے گا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اے مشرکین مکہ، یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے واقعے میں تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ بالکل وہی ماحول بنا، بھائیوں نے تنگ کیا یوسف کو، مشرکین مکہ نے تنگ کیا میرے نبی کو، وہ بے وطن کرنا چاہتے تھے، یہ بے وطن کرنا چاہتے تھے، بھائی کرنا چاہتے ہیں بے وطن، اور قافلے والے کرنا چاہتے ہیں ذریعہ سمن۔ ذریعہ سمن سمجھ گیا؟ سمن، پیسے کھڑے کرنے، بیچیں گے جا کے۔ بھائی کرنا چاہتے تھے بے وطن، قافلے والے کرنا چاہتے تھے ذریعہ سمن، اور رب بنانا چاہتا تھا شاہ زمن۔ شاہ زمن، تم بھی وہی سب کچھ کرو گے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ پھر جس طرح یوسف کو کامیابی ملی، اقتدار ملا، میرا نبی بھی مکے کا فاتح بن کے آئے گا، تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوو گے۔ جس طرح یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میرا آخری پیغمبر بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ سائلین سے مراد مشرکین مکہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام، میں آگے ذکر کرتا ہوں حضرت یوسف کا صبر، حضرت یوسف کا حوصلہ، حضرت یوسف کی شرافت۔ خدا کی قسم بندہ حیران ہوتا ہے، میں ابھی ذکر کرتا ہوں، لیکن میرے پیارے پیغمبر کا حوصلہ، کیوں میرے پیارے پیغمبر کو نظر نہیں آ رہا تھا بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا کرتا تھا؟ میرے پیارے پیغمبر کو بھول گیا تھا کہ میرے چچا امیر حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، کلیجہ نکال لیا گیا، آنکھیں پھوڑ دی گئیں، زبان کاٹ لی گئی، بھول گئے تھے؟ میری بیٹی زینب کو نیزے مار کے اونٹ سے گرایا گیا، بھول گئے تھے؟ مجھے وطن سے بے وطن کیا گیا، بھول گئے تھے؟ صرف 8 سال پہلے چھپ کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، 8 سال پہلے چھپ کے جا رہے ہیں، جان بچا کے جا رہے ہیں۔ 8 سالوں کے بعد میرا نبی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ 8 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس داخلے میں کوئی تکبر نہیں، کوئی تعلی نہیں، کوئی تحدی نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے، 10,000 کا لشکر ہے،
سارا لشکر آگے آگے جا رہا ہے اور مکے کا فاتح سب سے پیچھے آ رہا ہے. یہاں لوگ الیکشن جیت جائیں وہ کدائی نہیں کھلوندے، مخالفوں کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں. نہ کوئی جلوس ہے نہ نعرہ. ایک صحابی نے نعرہ لگایا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج سارے پچھلے بدلے چکائیں گے. میرے پیارے پیغمبر کو پتا چلا، اس سے جھنڈا واپس لے لیا. تجھے جھنڈا رکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، واپس کرو جھنڈا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آج بدلے کا دن ہے، لام کی جگہ پہ را لگاؤ. الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا نہیں رحمت کا دن ہے کہ رحمت للعالمین آیا. ایسا فاتح دنیا میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اونٹ پہ جھکے ہوئے، کوہان کے ساتھ سر لگاؤ، زبان پہ نغمے نہیں، زبان پہ قرآن ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک بات میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں حیران ہو جاتا ہوں. میرے نبی کے حوصلے اور میرے نبی کی وسعت ظرفی دنیا مثال نہیں پیش کر. یہ جو مکے سے لوگ گئے تھے ہجرت کر کے، ان کے مکان مکے میں نہیں تھے، ان کی دکانیں مکے میں نہیں تھیں. ان کی دکانیں مکے میں، ان کی مکان مکے میں. حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، حضرت طلحہ کے، حضرت زبیر کے، عبد الرحمن ابن عوف کے، سعد ابن ابی وقاص کے، ان سب کے مکان مکے میں ہیں، دکانیں مکے میں ہیں. آج تو مکہ فتح ہو گیا ہے، تو جو قابض تھے وہاں ان مہاجرین کے مکانوں پر، جو مشرک قابض تھے، میرے نبی نے ان سے مکان واپس نہیں لیے. فرمایا جو مکان میں بیٹھا ہے اسی کا ہوگا. ایسا فاتح دنیا میں آج تک کسی نے نہیں. ہم کوئی مکان واپس نہیں لیں، ہم کوئی دکان واپس نہیں لیں. یہ سارے مکے والے چل کے مدینے چلے، میرے نبی پاک کے ساتھ مدینے چلے. اس واقعہ کو احسن القصص کہا. خوبصورت بیان، سونا بیان، سونا. کسی واقعہ کو نہیں کہا، اس واقعہ کو. ایک وجہ تو یہی ہے کہ اس واقعہ سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی، اللہ کی صفات نکھر کے سامنے آتی کہ عالم الغیب اور مختار کل، یہ انبیاء نہیں ہوتے. اس لیے احسن القصص کا، یا اس لیے احسن القصص کا کہ اس میں جو حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، واعظ ہیں، اس طرح کی نصیحتیں، حکمتیں کسی اور واقعہ میں موجود ہو نہیں. غلامی سے بادشاہی تک، پہلے وہ غلام ہے، پھر وہ وزیر خزانہ ہے. عورتوں کے مکر، یہ ساری چیزیں آئیں گی، ہم بیان کریں گے. میں تو ایک خاکہ سا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عورتوں کے مکر و فریب، بھائیوں کا حسد، یوسف کا حوصلہ، صبر، پھر اس صبر کا پھل. اس لیے اس کو احسن القصص کا. اور یہ بات آپ نے غور سے سنی، یوسف کے واقعہ کو قرآن نے احسن القصص کہا، اور خود میرے پیارے پیغمبر نے حضرت یوسف کو اکرم الناس کہا. لوگوں میں سب سے زیادہ معزز، یہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اکرم الناس کون ہے؟ کریم، معزز۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ معزز وہ ہے اللہ کی نگاہوں میں جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ۔ قرآن نے بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے انقلابی اور تاریخی خطبے میں کہا لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ سن رہے ہو کہ اس کی گہرائی میں بھی اترے ہو؟ حسب، نسب، خاندان، برادری، قوم، قبیلہ، مال، دولت، یہ عزت کا معیار ہے؟ عظمت کا معیار قوم ہے؟ کہ سید دی سین نو سلام ہے۔ واہ، کیوں بھائی؟ اگر سید صحیح ہے ٹھیک ہے، احترام ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، اس کا عقیدہ اچھا نہیں، 15 صدیاں ہو گئیں، کتنی نسلیں گزر گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی کوکھ سے جنم لیتا ہے بیٹا، ان کے گھر کے آنگن میں کھیلتا ہے، ان کے گھر میں رہتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں نبنی من آلی، میرا بیٹا میری آل ہے، میرا بیٹا میری آل ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیری آل کو غرق نہیں کروں گا، تو میری نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا میری آل۔ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ نہیں تیری آل۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ بیٹا، بیٹا، انہو لیس من اہلک، یہ تیری آل نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو نے وعدہ کیا تھا تیری آل کو، اللہ نے فرمایا جس آل کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا اے اس آل وچ نہیں۔ پھر جو لہجہ اللہ نے رکھا، اللہ اکبر، واقعی اللہ اکبر ہے، واقعی الجبار ہے، القہار ہے۔ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ جس نے 950 سال اس کی توحید کے لیے مار کھائی، 950 سال مار کھائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد الغفار تھا، نوح ان کا لقب ہے، نوح نوح سے ہے، نوح، نوح کا معنی ہوتا ہے رونا۔ ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، مار کھاتا ہے، فتوے سہتا ہے، 9.5 صدیاں رات کو اس کے سامنے کھڑے ہو کے روتا ہے۔ اس کو رب خطاب کرتے ہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھ، انی اعوذ کا، میں تجھے سمجھا رہا ہوں ان تکون من الجاہلین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے ترجمہ کروں من الجاہلین کا؟ کیسے ترجمہ کروں؟ ہاں،
میرے دل میں چونکہ انبیاء کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی عزت ہے، ان کے وقار کا مجھے پتہ ہے، پھر وہ تو اللہ ہے، اللہ ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ جاہلین کا کیا میں نے کی؟ کہیں تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہوا؟ حسب نسب، ذات برادری، صوبائیت، لسانیت، ہماری زبان یہ ہے، ہمارا صوبہ یہ ہے، ہماری قوم یہ ہے، یہ فخر کا معیار ہے، یہ عظمت کا معیار ہے۔ قوم، قبیلہ، زبان، صوبہ، کوئی چیز فخر اور عظمت کا معیار نہیں ہے۔ عظمت کا معیار ہے تقوی، ایمان ہو۔ میرے پیارے پیغمبر کے مکان کی دیوار کے ساتھ سانجی دیوار ہوئے، سانجی دیوار ہوئے بھی سکا چاچا، قریشی اور ہاشمی، عبد المطلب کا بیٹا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور پھر آیا ہو حبشے سے، نہ نسب، نہ حسب، نہ صورت، نہ قوم، نہ برادری، نہ پیسہ، نہ رشتہ داری، ایمان آیا، تقوی آیا، چلتا فرش پہ ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ شریعت نے یہ معیار قرار دیے۔ قومیت کیسے معیار بن گئی کہ یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے معزز ہے؟ خدا کے ہاں یہ نہیں، رب کے ہاں یہ نہیں ہے، میرے رب کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ رب کے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی، ایمان، اعمال صالحہ، یہ معیار، چاہے قوم کا کوئی ہو۔ نبی پاک نے صحابہ سے کہا کریم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اساں اے نہیں پوچھیا، ہم نے یہ نہیں پوچھا، ہم نے تو یہ پوچھا ہے کہ کسی کریم بندے کا نام آپ کریں۔ آپ نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، جو خود بھی کریم ہے، اس کا باپ بھی کریم ہے، اس کا دادا بھی کریم ہے، اس کا پردادا بھی کریم ہے۔ یوسف ہے جس کا باپ یعقوب ہے، دادا اسحاق ہے اور پردادا ابراہیم ہے۔ اکرم الناس کرا، اور خدا کی قسم بالکل صحیح کہا میرے پیارے پیغمبر۔ ذرا اکرم الناس دیکھیے گا۔ وہ قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یہ بہت ساری باتیں میں نے آج بیان کر دی۔ قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، ایک قیدی کے بارے میں کہا تجھے رہائی مل جائے گی، دوسرے کے بارے میں کہا تن پھانسی ہو جائے گی۔ جس کو رہائی ملنی تھی نا، اس کو کہا بھئی تو بادشاہ دا ساکی ہے، شراب نچوڑ کے اس نو پیوانا، کدی میرا ذکر بھی کریں اس دے سامنے، بھئی ایک بندہ پڑا ہوا ہے جیل میں، نہ کوئی مقدمہ ہے، اس کو ڈال دیا انہوں نے جیل میں، تو میرا ذکر بھی کرنا۔ وہ قیدی بیٹھ گیا، بھول گیا، اس نو یاد ہی نہ رہے۔ کوئی برس گزر گئے، اتنے میں بادشاہ کو ایک خواب آ گیا کہ 7 گائیں موٹی ہیں، 7 گائیں پتلی ہیں، پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، 7 خوشے سرسبز ہیں، 7 خشک ہیں، خشک سرسبز کو کھا رہے ہیں۔ اس نے تعبیر پوچھی تو معبرین نے کہا یہ خیالی خواب ہیں، ان کی ہم تعبیر نہیں جانتے۔ بادشاہ کہتا تھا نہیں یہ خیالی خواب نہیں ہے، مجھے تعبیر چاہیے۔ اس ساکی کو یاد آیا، اوہو جیل میں ایک، اس نے تعبیر جو بتائی تھی کہ ایک کو پھانسی لگے گی ایک رہا ہو جائے گا، وہ تو بالکل سچی تھی۔ اس نے کہا اگر تم مجھے اجازت لے کے دو جیل میں جانے کی تو میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ اجازت نامہ ملا، وہ جیل میں آیا، اس نے آ کے کہا یوسف ایھا الصدیق،
یوسف اے سچوں کے سچے، یہ خواب آیا ہے، بادشاہ کو تعبیر بتا۔ اب کریم لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضرت یوسف نہیں آخیا ہن میں یاد آیا، اتنے سال میں یاد نہیں آیا، چل جا اب یاد آیا ہوں میں، کیا بادشاہ کو کہ وہ خود تعبیر پوچھے، یا مجھے رہائی دو پھر میں تعبیر بتاتا ہوں۔ کوئی بات نہیں کہی، خدا دی قسم ہے، تعبیر بھی دسی نال تدبیر بھی دسی۔ تعبیر یہ ہے اور تدبیر یہ ہوتے ہیں نا کریم لوگ، گلہ ہی نہیں کیا۔ کنویں سے جب بھائی آ گئے نا، بھائی آ گئے، چلو اس سے پہلے ایک اور بات کرتے ہیں۔ وہ قیدی تعبیر لے کے بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا ہو ایڈا پڑھیا لکھیا بندہ تھے، جیل رہا کرو، لے آؤ اسے۔ روبکار آ گئی، رہائی کا پروانہ، رہائی کا پروانہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو کہتے ہیں لوٹ جا، میں نہیں باہر آؤں گا جیل سے جب تک بادشاہ اس بات کی تحقیق نہیں کرے گا کہ جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کی حقیقت کیا ہے، کون قصوروار ہے، ان کی زبان سے بھی ظاہر ہونا چاہیے رب میرا تو جانتا ہے، رب میرا تو جانتا ہے۔ وہاں کیا کہا، ما بال النسوہ، کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے؟ کیوں جی ایک قصور زیادہ ان عورتوں دا سی کہ زلیخا دا؟ لیکن مروتاً حضرت یوسف زلیخا کا نام نہیں لیتے کہ وہ بڑے خاندان کی عورت ہے۔ تو یہ ہے کریم، مطلق عورتوں کا ذکر کی۔ رہائی ہو گئی، پھر وہ فصلیں ہونے لگ گئیں، پھر قید پڑ گیا، وہ سارا واقعہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے نا مصر، تو ذرا دیکھ لیتے ہیں جگہ، آیت نمبر 100 نکالیں جی، 100 مجھے بھی بتائیں ذرا صفحہ نمبر۔ ہاں جی صفحہ نمبر 319 ہے جی، صفحہ نمبر 319 ہے جی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ گر پڑے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا یا آبتی، اے میرے بابا، ھذا تاویل رؤیایا من قبل، یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ تعبیر ہے اس کی۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو کر دیا ہے سچا، سچا۔ اب ذرا سنیے گا، خدا کے لیے ذرا غور کیجیے۔ وقد احسن بی، اور اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے نکالا قید سے۔ بھائی، اب بھائی قریب کھڑے ہیں نا، بھائی بھی ہیں، والد صاحب بھی ہیں، تو حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، مجھے قید سے نکالا، کنویں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہے شرافت، یہ ہے کرامت، یہ ہے معزز ہونا۔ کنویں کا ذکر کرتے نا، حالانکہ پہلے تو اللہ نے کنویں سے نکالا تھا،
تو حضرت یوسف کو کہنا چاہیے تھا اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، پہلے مجھے کنویں سے نکالا اور پھر اللہ نے بڑا احسان کیا، مجھے اللہ نے جیل سے نکالا۔ حضرت یوسف کنویں کا ذکر نہیں کرتے، بھائی شرمندہ نہ ہو، بھائی شرمندہ نہ ہو۔ یہ ہے کرامت، یہ ہے معزز ہونا، یہ ہے جو میرے نبی نے کہا کہ لوگوں میں بڑا کریم جو ہے، معزز جو ہے، وہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہماری ایک اعلان سن لیں گے، ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا اجتماع 26، 27، 28 اکتوبر کو جمعہ ہفتہ اتوار پنج پیر میں ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جی، میں ہر سال یہاں جاتا ہوں، ہفتے کے دن انشاءاللہ میں نے مغرب کے بعد وہاں خطاب کرنا ہے۔ اس میں بہت لوگ شریک ہوتے ہیں، جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے نا لوگ ہی لوگ، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ 3 دنوں کے لیے اجتماع ہوتا ہے، 26، 27، 28۔ اس میں پشتوں میں بھی خطاب ہوتے ہیں، لیکن جو پنجاب سے علماء جاتے ہیں وہ اردو میں خطاب کرتے ہیں، تو اردو میں بھی خاصے خطاب، ہفتے کے دن تو بہت خطاب پنجاب کے علماء وہاں پہنچتے ہیں، اردو میں خطاب کرتے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ یہ منظر دیکھیں، ایک دن وہاں نکالیں، 26، 27 کا دن اتوار کو تو 12 بجے دعا ہو جاتی ہے، تو آپ وقت نکالیں اور وقت نکال کے آپ اس اجتماع کو دیکھیں، اس میں شریک ہوں۔ یہ ایک جماعتی محبت بھی ہوگی۔ ہمارے امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم اس اجتماع کے روح رواں ہیں، اور ان کی بڑی محنت ہے اور بڑا اثر ہے پورے علاقے میں، سیاسی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی اس پورے علاقے میں بڑا اثر ہے۔ اور اصل میں اثر ان کے والد صاحب کا ہے، مولانا محمد طاہر، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ۔ وہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس 11 سال انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے خیبر پختونخوا کے علاقے میں، افغانستان کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں، اللہ کے قرآن کی ان سے بڑی خدمت، اللہ نے ان سے بڑی خدمت لی۔ وہ بسوں میں، کوئی زمانہ تھا کہ وہ بسوں میں سوار ہو کر اللہ کی توحید بیان کیا کرتے، لوگ انہیں مارتے تھے، لوگ دھکے دے کے اتار دیتے تھے، وہ دوسری بس میں چڑھ کے اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر، پھر رنگ لگا، علاقے میں رنگ لگ گیا، او دنیا ہوتی ہے وہاں، سارے علاقے سے لوگ آتے ہیں۔ آپ یہ منظر آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیں جی۔